تو آپ مجھے بتائیں، ابو بکر عمر نے یہاں پہ تو آپس میں چلاتے رہے، یہاں تک کہ آیات ان کی مذمت میں نازل ہو گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے حکم نہیں بنایا، جبکہ قرآن مجید واضح طور پہ قسم کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر حکم نہیں بنایا ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر میرے محترم ناظرین، اس کے بعد والے آیت کی طرف توجہ کیجیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بھی اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں کہتا۔ اگر انہوں نے آواز بلند کی ہے تو پکارا ہے تو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کا شمار کن لوگوں میں نے کیا؟ ان لا یعقلون میں کیا ہے؟ لا یعقل ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آپ مجھے ایک جگہ قرآن میں دکھائیے کہ لا یعقلون کی جو صفت ہے وہ کسی مومن کے لیے استعمال ہوئی ہو، کسی ممدوح کے لیے جو قابل ستائش قابل مدح ہے اس کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ ہر جگہ لا یعقلون کے جو صفت ہے ان لوگوں کے لیے جو بدترین کافر ہوتے ہیں یا بدترین منافق ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے آیات ہیں، ان کے پہ ایمان اور تصدیق کرنا واجب ہے، اور اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کا دوبارہ سمیٹ لیتا ہوں۔ انہوں نے تقدم کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تقدم فسق ہے، تولی واجب ہے، اتباع واجب ہے، تولی حرام ہے، تقدم نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے۔ آواز بلند کیا، عدم احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، حبط اعمال ان پہ لاگو ہوتا ہے، حبط اعمال کفار کے لیے ہوتا ہے، متعدد طرق سے ان کا کفر ثابت ہو گیا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدح کیا، ان جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیا، ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے نہ اجر عظیم ہے، نہ مغفرت، نہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، بلکہ بتائے یہ وہ ہیں جو احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں، کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ ان کے تو اعمال ہی حبط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا شمار کن لوگوں میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان میں ان کا شمار ہے کہ اللہ سے بدترین مذمت ہے ہی نہیں قرآن میں جو ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میرے محترم ناظرین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، آپس میں جھگڑا کرنے کے بجائے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے، علم نبوت سے، ہدایت ربانی سے استفادہ کرتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، اللہ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ مشاجرہ میں جو رسول کو حکم نہیں بناتا وہ مومن مسلمان ہے ہی نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ختم۔ جی علامہ نوری صاحب، آپ کا وقت شروع کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، آپ نے حسن اللہ یاری کی تقریر سنی۔ میں واضح کروں گا کہ حسن اللہ یاری نے بہت سی خیانتیں کی، ترجمہ غلط کیا، تشریح غلط کی۔ حسن اللہ یاری کی یہی عیاری ہے، یہ ترجمہ غلط کرتا ہے اور تشریحات غلط کرتا ہے۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کہتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ تفسیر کمی پڑی ہے، اس کا صفحہ نمبر 656 ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ سب سے پہلے یہ تفسیر کمی صفحہ نمبر 656، یہ کہتا ہے نازلت فی وفد بنی تمیم، کہ یہ وفد بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ کانو اذا قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وقفوا علی باب حجراتہ، فنادوا یا محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کو ندا کی، یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اخرج الینا، حضور ہماری طرف تشریف لائیں۔ وَكَانُوا إِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَقَدَّمُوهُ فِي الْمَشْيِ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پاس تشریف لائے
तक़द्दमू फिल मश्ये, वो हुजूर से आगे चलते थे, तक़द्दम करते थे। वकानु इज़ा तकल्लमू रफ़ऊ अस्वातहुम फौका सौतिही, ये कबीला बनी तमीम वाले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज मुबारक पर ये अपनी आवाज को बुलंद करते थे। ये कबीला बनी तमीम वाले अपनी आवाज को बुलंद करते थे, हुजूर से आगे चलते थे, तकद्दम करते थे। वयक़ूलूना या मुहम्मद मा तक़ूलु फी कज़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं। कमा युकल्लिमूना बादुहुम बादा, किस तरह बाज के साथ कलाम करते हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह कलाम करते थे कि आपकी तफसीर कुम्मी वाला ये कहता है, मुस्तनद मोतबर आपकी किताब है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस किताब का इनकार नहीं करेंगे। वो कहता है कि ये आयत बनी तमीम के बारे नाज़िल हुई। क्या मतलब कि बनी तमीम वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज मुबारक से ऊंची आवाज में कलाम करते थे। एक नबी पाक अलैहिस्सलाम जब चलते थे तो ये हुजूर से आगे चलते थे, तकद्दम करते थे। आपका उम्मी वाला कहता है फ़अंज़लल्लाहु, अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून इला क़ौलिही इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात वहुम बनु तमीम। ये आयात बनु तमीम के बारे में नाज़िल हुई हैं। आपका उम्मी वाला कहता है उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर तकद्दम भी किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर आवाज भी बुलंद की, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारक के बाहर खड़े होकर उन्होंने जोर जोर से हुजूर को निदाएं भी की। तो ये आयात अल्लाह ने बनी तमीम के बारे में नाज़िल की है, शेखैन के बारे में नाज़िल नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपने उस गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब का बयान आपने सुन लिया। इन्होंने इद्दआ किया है कि ये आयात या कुतुब में मौजूद है कि अबू बकर और उमर के मुतल्लिक़ नाजिल नहीं हुए, बल्कि किसी और वाक़े में नाजिल हुए। इन्होंने ये इद्दआ किया, ठीक है ना। और यह इनकी बहुत बड़ी झूठ है। किसी शिया किताब में कोई ऐसी बात नहीं है कि यह अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ नाजिल नहीं हुए। तफसीर कुम्मी से इन्होंने जो इबारत नकल किया है, उन्होंने इसमें खयानत की है, उसमें से अपने से लुक़मे डाल दिए हैं कि उसमें यह इबारत इन्होंने दाखिल की कि अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ नाजिल नहीं हुए, बल्कि वफ़द बनी तमीम में नाजिल हुए। ये हम मानते हैं, तफसीर कुम्मी की इबारत यही है कि वफ़द बनी तमीम में नाजिल हुई है, लेकिन उसमें यह इबारत नहीं है कि अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ कभी नाजिल नहीं हुए ये आयात। फिर उन्होंने तफसीर साफ़ी से वही इबारत जो तफसीर कुम्मी में वही दोबारा पढ़ी है। और ये इन्होंने और ये इनको पता होना चाहिए कि किसी मुफस्सिर का कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अगर कोई हदीस है, कोई रिवायत है सही सनद के साथ तो हुज्जत है, अगर नहीं है तो हुज्जत नहीं है। मुझे बहुत ताज्जुब है गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब के, मुझे नहीं लगता, अब मुझे नहीं पता कि आपकी तालीम कितनी है। और भाई आपने उलूम कुरान नहीं पढ़ा, असबाब नुज़ूल की किताबें नहीं पढ़ी आपने, को उसमें ये तो आम सी बात है कि एक आया के मुतअद्दिद बार नाजिल हो सकता है, उसके मुतअद्दिद असबाब हो सकते हैं। अगर किसी हदीस में यह है कि ये आया यहां पे नाजिल हुई है, दूसरी हदीस में कि ये यहां पे नाजिल हुई है, इनमें तज़ाद नहीं है अगर दोनों की सनद सही है, क्योंकि एक आया बार बार नाजिल हो सकती है। ये किताब अल-इख्तिसास लिशैख़िना अल-मुफ़ीद रहमहुल्लाह, यहाँ पर क़ाम रजुलन इला अमीरिल मुअमिनीन अलैहि सल्लम फसअलहु अन क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही फ़ी मन नज़लत क़ाल फ़ी रजुलैनि मिन क़ुरैश। अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ नाजिल हुई है। अच्छा, मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, अत-तिक्रार फ़ी नुज़ूल तअद्दुद असबाब नुज़ूल, ये मैं बहुत इख्तिसार के साथ दिखाता हूँ। ये अल-इत्क़ान फ़ी उलूम अल-क़ुरआन है, जुज़ अव्वल। यहाँ पे एक पूरा नौ है, एक पूरा बाब चैप्टर है, मा तकर्रर नुज़ूलुहु, वो आयात जिनकी तिकरार बार बार नाजिल हुई हैं, और उसमें बहुत सारी मिसालें देता है। तअद्दुद नुज़ूल व तिकरारु मिस्ल मा अख़रजहु शैख़ान अनिल मुसय्यब, फिर बहुत सारी रिवायत देता है कि बुखारी में मौजूद है कि ये आयत यहाँ पे नाजिल हुई, दूसरी आयत के वहाँ पे नाजिल हुई है। तो इसमें कोई तनाफी नहीं है। एक आयत 2 दफ़ा नाजिल हो सकता है, 3 दफ़ा नाजिल हो सकता है, 4 दफ़ा नाजिल हो सकता है, इसमें कोई तनाफी नहीं है, ठीक है ना। आपने कोई शिया हदीस नहीं दिखाई
غلام مصطفیٰ صاحب، چالاکی کرنا، یہ لوگ عوام لوگوں کے کو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ آپ اپنی مسجد میں کر سکتے ہیں، میرے پروگرام میں نہیں کر سکتے. کہ یہ آیہ کتاب میں تو لکھا ہے وفد بنی تمیم میں نازل. جی ہاں، وفد بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ابو بکر عمر کے مذمت میں بھی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ابو بکر عمر کے مذمت میں وفد بنی تمیم ہی کے واقعے میں نازل ہوئی ہے. اور اگر صحیح حدیث موجود ہے فریقین کے پاس کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور فریقین کے پاس یہ بھی روایت ہے کہ بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ملاحظہ کرنا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب سنن النسائی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 401، حدیث نمبر 5903. یہاں پہ یہ کہ یہ آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 5 تک ارتفعت اصواتہما، ابو بکر عمر کی جو لڑائی ہوگی آپس میں، اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چالاکی کرنا یہ آپ کا سیرہ ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ جب صحیح حدیث آپ کے کتاب میں موجود ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، تب پھر آپ اس سے جان نہیں بچا سکتے. تعدد نزول، اسباب نزول ہو سکتے ہیں، اور لوگوں نے بھی بدتمیزی کی، ان کے مذمت میں بھی نازل ہوئی ہے. ہاں، لیکن ہمارا یہاں پہ گفتگو ابو بکر عمر کے متعلق ہے. اچھا، اب میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں وہ دلائل دکھا دیتا ہوں کہ رفع الصوت، اس میں تو تقدم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رفع الصوت ہے، کسی کا اس نے جواب نہیں دیا. بھائی آپ انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا؟ وہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کس یا کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند نہیں کیا؟ آپ نے تو کوئی حدیث نہیں دکھایا کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند نہیں کیا. وہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی. دیکھو، یہ کتاب تعظیم و قدر الصلاح لابی نصر المروزی، چاپ مدینہ المنورہ، صفحہ سنہ 406 میں چھپی ہے. نہاہم ان یرفعوا اصواتهم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعلم ان ذلك يحبط اعمالهم. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آواز بلند نہ کرو، اور فرمایا ہے کہ یہ سبب حبط عمل ہے. یہ آپ چالاکی کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. اللہ نے یہی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں. آپ مثلا زنا نہ کرو، جہنم جاؤ گے، ترک نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بے احترامی نہ کرو، جہنم جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتا دیا، وہ عام ایک قاعدہ دے دیا. اب سبب نزول ابو بکر عمر اگر ہیں کہ ابو آواز بلند کرو گے حبط اعمال ہو جائیں گے، ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، سبب نزول بھی ہوئی ہے، تو ان کا اعمال کیوں حبط نہ ہوا؟ دیکھیں، اگر ایک قاعدہ اللہ نے دے دیا کہ جو مثلا زنا کرتا ہے اس کو 80 کوڑے لگیں گے، کسی شخص نے زنا کیا اس کو 80 کوڑے لگیں گے نا، تو کہہ دو کہ اس کے آیا میں تو یہ نہیں لکھا کہ اسی شخص کو ہم نے 80 کوڑے لگانے ہیں. اچھا، یہ کتاب ہے کتاب المنہاج فی شعب الایمان، جو دار الفکر سنہ 1979 میں چھپی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون انما اراد بذلك ان رفع الصوت فوق صوته يوقع معصیہ فیخرج الایمان. فرمایا ہے کہ آواز بلند کرو گے یہ گناہ ہے، اور اس سے ایمان انسان سے دور ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. الرافع ويحبط بعض عمله، اور اس کے اعمال بھی حبط ہو، بعض عمل نہیں، سب حبط ہو جاتے ہیں. اچھا، السوائق المحرقة على الجهمية والمعطلة لابن قیم الجوزیہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا وحذرهم من حبوط اعمالهم بذلك، فرمایا کہ یہ حبط عمل کا سبب ہے،